آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ادیبہ مسکان ہادیہ کے شمارہ جولائی 2022 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ اولاد کا مستقبل آپ کے ہاتھ، جس کا عنوان ہے توجہ دیجیے بچے کیا چاہتے ہیں، اور اس کی رائٹر ڈاکٹر نازنین سعادت ہیں۔ ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کے مثالی ماں باپ بنیں، اس کی ہر ضرورت پوری کریں اور اس کی زندگی کو بہتر اور بامقصد بنائیں۔ یہ سوال ہر ماں باپ کو درپیش رہتا ہے کہ اس سلسلے میں کیا وہ اپنی ذمہ داریاں صحیح طریقے سے ادا کر رہے ہیں، کیا بچے کی تئیں ان کا رویہ صحیح ہے اور کیا ان کا بچہ ان سے خوش ہے۔ اس فکر مندی کے باوجود صحیح بات یہ ہے کہ اکثر والدین وہ صحیح نظر اور رویہ نہیں رکھتے جس کی بچے کو ضرورت ہوتی ہے۔ ماہرین نفسیات کے مطابق ہر بچہ محبت، توجہ اور اہمیت چاہتا ہے، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ اپنا مقام اور اپنی مستقل حیثیت اور شناخت چاہتا ہے۔ اس کی حیثیت اور شناخت کا شعور ہمیں اسے صحیح طرح سے سمجھنے میں مدد کرتا ہے اور گہرائی سے اس کے احساسات کے فہم کے لائق بناتا ہے۔ بچوں کی ضرورتیں، ان کی خواہشیں، ان کے خوف، یہ تمام چیزیں ہم بھی جان سکتے ہیں اگر ہم ان کے قدم سے قدم ملا کر چلیں۔ ایک بچے میں بھی وہ تمام احساسات ہوتے ہیں جو ایک بالغ شخص میں ہوتے ہیں، لیکن اس کے پاس تجربہ کی کمی ہوتی ہے۔ بچہ احساسات تو رکھتا ہے لیکن ان کو بیان کرنے سے قاصر ہوتا ہے۔ اپنے جذبات کو الفاظ کی شکل وہ نہیں دے سکتا، اس لیے یہ ماں باپ کا فرض ہے کہ اپنے بچے کے جذبات کو سمجھے اور ان جذبات کو الفاظ دینے میں اس کی مدد کریں۔ بچہ کیا چاہتا ہے؟ مجھے کچھ فرصت کے لمحات چاہیے، اسکول، ہوم ورک، ٹیوشن، کراٹے کی کلاس، سوئمنگ، یہ سب مجھے تھکا دیتے ہیں۔ کیا آپ کا بچہ غیر معمولی طور پر مصروف ہے؟ کیا اس کے پاس اس کے اپنے لیے فرصت کے کچھ لمحات ہیں؟ ماہرین نفسیات نے آج کل مصروف والدین کی زندگیوں میں ایک نئے رجحان کو نوٹ کیا ہے، اپنے بچوں کو اپنے وقت کے سانچے میں ڈھالنے کا رجحان۔ اپنے مصروف ترین اوقات کے سانچے میں ہم اپنے بچوں کو بھی ڈھالنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ وہ تمام ذمہ داریاں سنبھالے جو اس کی پہنچ سے باہر ہیں۔ مقاصد کے پیچھے بے تحاشا بھاگتے بچے کے پاس چند لمحات بھی نہیں ہوتے جن میں وہ اپنے تصورات اور صلاحیتوں کی دنیا میں کچھ وقت گزار سکے۔ بچے جب کھیلتے ہیں اور کھلی وادیوں اور میدانوں میں گھومتے ہیں تو ان کا دماغ کائنات کے بہت سے سربستہ رازوں کو جاننے اور تخلیقیت و اپج کو نشوونما میں مصروف ہوتا ہے۔ وہ ایک درخت کو دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہے، ایک جانور کو دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ ہوم ورک اور کلاسوں کے بوجھ میں پھنسے آج کے بچے کے پاس یہ سب سوچنے کے لیے وقت ہی نہیں ہے، جبکہ چھپی تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے فرصت کے لمحات بہت اہم ہوتے ہیں۔ بچپن صرف گزار دینے کے لیے نہیں ہوتا، یہ زندگی کا بہت اہم دور ہوتا ہے اور اسی دور میں شخصیت کو بنیادیں فراہم ہوتی ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کے اوقات اور ان کی مصروفیات کا انتظام کرتے ہوئے ہمیں سوجھ بوجھ سے کام لینا چاہیے۔ فرصت کے لمحات انہیں مہیا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ٹی وی کے سامنے گھنٹوں بیٹھ جائیں، بلکہ انہیں چہل قدمی کے لیے لے جائیں یا ان کے ساتھ کچھ پڑھیں یا کھیلیں۔ کھیل اور تخلیقی کھیل، مجھے اپنے ابو کے ساتھ کھیلنا بہت پسند ہے۔ وہ مجھے سوئمنگ پر لے جاتے ہیں اور میرے ساتھ فٹ بال بھی کھیلتے ہیں۔ چند لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ کیا کھیلیں، بچوں کے ساتھ تو بچے ہی کھیل سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اپنے اور بچے کے درمیان موجود دیوار کو گرانا ہے یا اس رشتے کو تقویت دینی ہے تو کھیل ایک بہت ہی اچھا ذریعہ ہے۔ ماہرین نفسیات کی یہی رائے ہے کہ بچوں کے ساتھ کھیلنا بہت ضروری ہے، چاہے وہ کھیل پہاڑی سے پتھر چننا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین کو اپنے کاندھوں پر بٹھا کر سواری کراتے تھے۔ بچوں کے ساتھ کھیلنے کے کئی واقعات ہمیں آپ کی سیرت میں ملتے ہیں۔ بچے کی تخلیقی صلاحیتوں کے ارتقاء کے لیے آپ کی مستقل حوصلہ افزائی اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ بچہ چاہے 6 سال کا ہو یا 10 سال کا، وہ چاہتا ہے کہ آپ اسے قبول کریں، اسے مانیں، اور وہ سیکھتا ہی اپنے آپ کو منوا کر ہے۔ یہ ایک قدرتی بات ہے کہ ہر انسان اپنے ہر عمل کو صحیح سمجھتا ہے، چاہے وہ ایک چھوٹی سی عمر کا بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ اپنے بچوں سے محبت کیجیے، ان کے ساتھ گزرے وقت کو غیر مفید مت سمجھیے، بہت غور سے ان کی باتیں سنیے
اور ان کی حوصلہ افزائی کیجیے۔ بچوں کے ساتھ یہ کھیل کے اوقات کو روزمرہ کا معمول بنائیے۔ بچوں سے مواصلات کمیونیکیشن کے لیے ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ بچے رسمی گفتگو کو پسند نہیں کرتے۔ کھیل کے دوران ہی آپ ان سے بہت کچھ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ آپ یہ جان سکتے ہیں کہ آپ کی عدم موجودگی میں یا اسکول کا وقت انہوں نے کیسے اور کس کے ساتھ گزارا۔ کھیلتے کھیلتے بات چیت کے دوران آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے بچوں کے دوست احباب کیسے ہیں، وہ ان سے اپنے تعلق کو کیسے نبھاتا ہے۔ اگر بچپن سے ہی آپ ڈسکشن اور کمیونیکیشن کی عادت ڈالیں گے، چاہے آج یہ گفتگو آپ کے لیے غیر اہم کیوں نہ ہو، آئندہ اپنی زندگی کے اہم موقعوں پر بھی وہ ساری باتوں کو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے آپ کے سامنے اظہار کرے گا۔ وہ آپ کے اور اس کے درمیان وہ گیپ نہیں رہے گا جس کی شکایت اکثر نو عمر ٹین ایجرز اور نوجوان بچوں کے والدین کرتے ہیں۔ مہربانی کر کے مجھے سنیے۔ میرے بابا مجھے ہر رات چہل قدمی پر لے جاتے ہیں اور گزرے ہوئے دن کی مصروفیت پوچھتے ہیں۔ بہت سے ماں باپ کو یہ کہتے تو سنا ہے کہ ہم اپنے بچوں سے باتیں کرنے کی بہت کوشش کرتے ہیں، مگر وہ اپنی دن بھر کی مصروفیت ہم سے شیئر نہیں کرتے۔ لیکن آپ سبزی بنا رہی ہوں یا کپڑے تہہ کر رہی ہوں یا آپ کمپیوٹر کے سامنے اسکرین پر نظریں جمائی بیٹھی ہوں تو کیا بچہ کچھ بول پائے گا؟ اسے آپ کی توجہ چاہیے، آپ سے نظر کا رابطہ، آئی کانٹیکٹ چاہیے۔ ہر بچہ اپنے ماں باپ سے بھرپور وقت اور توجہ چاہتا ہے۔ بٹی ہوئی توجہ وہ قبول نہیں کرے گا۔ ماہرین نفسیات مشورہ دیتے ہیں کہ بچے کی بات پوری توجہ سے سنی جانی چاہیے۔ اس پر ظاہر کیجیے کہ آپ اسے سن رہی ہیں اور اس کی طرف متوجہ ہیں۔ جب وہ دیکھے گا کہ آپ کی بھرپور توجہ اسے حاصل ہے تو آپ پر بھروسہ کرے گا اور اپنی زندگی کی کوئی بات کہنے سے نہیں ہچکچائے گا۔ اس دوران ماں باپ اپنے بچوں کو گہرائی سے مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ بھرپور توجہ سے انہیں سنیے، ان کو درپیش مشکلات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ آپ کا بچہ جس کی عمر صرف 7 سال ہے، اس کی اور آپ کی سوچ میں فرق فطری ہے۔ بعض باتیں جو آپ کے نزدیک بالکل غیر اہم ہیں اس کے لیے اہمیت کی حامل ہو سکتی ہیں۔ ایسی صورت میں اس پر ظاہر نہ ہونے دیں کہ اس کی بات کو آپ اہم نہیں سمجھ رہی ہیں۔ اس کی کچھ باتوں کو اہمیت دیں۔ کچھ ماں باپ ایسا بھی کرتے ہیں کہ بچہ اپنی بات کی ابتدا ہی کرتا ہے اور انہیں کہیں کچھ غلط لگتا ہے تو ٹوک دیتے ہیں۔ آگے کیا ہوا وہ بالکل نہیں بتائے گا۔ ایسا ہرگز نہ کریں۔ بہت توجہ اور صبر سے اس کی پوری بات سنیں، پھر اسے مشورہ دیں۔ ایک بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ اپنے بچے کو بھرپور توجہ سے سنیں۔ وہ آپ کو بتائے گا کہ اسے کیسے پروان چڑھانا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچہ آپ کی بات سنے تو آپ کو پہلے اس کی بات سننی ہوگی۔ بچوں کو کبھی لیکچر نہ دیں، انہیں اچھے اور برے دونوں پہلوؤں سے آگاہ کر دینا اور فیصلہ انہیں کرنے دیں۔ اپنی توجہ اور محبت سے ان کی رویوں کو درست کریں۔ والدین کے تنازعات۔ جب کبھی ممی اور پاپا آپس میں لڑتے ہیں تو میں سہم جاتی ہوں، رونا چاہتی ہوں لیکن رو نہیں پاتی۔ ایک بات بہت مشہور ہے، اگر آپ کسی کے بارے میں اچھی رائے قائم نہیں کر سکتے تو کچھ بھی کہنے سے گریز کیجیے۔ ماں باپ کا اپنے بچوں کے سامنے لڑنا جھگڑنا بچوں کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہوتا ہے۔ یہ ان کے لیے زہر ہے، یہ ان کی شخصیت کو توڑ پھوڑ دیتا ہے۔ ایک سائیکٹرسٹ کے مطابق بچوں کے سامنے لڑائی ایک خاموش وبا ہے۔ کچھ والدین بچوں کا سہارا لے کر بھی لڑتے ہیں اور یہ وہ چیز ہے جو بچوں کے احساسات کو مجروح کر دیتی ہے۔ وہ اداسی سے سوچتے ہیں کہ اس جھگڑے کی اصل جڑ وہ ہیں اور یہ چیز ان کی شخصیت کی قاتل ہوتی ہے۔ معمولی لڑائی جھگڑے تو ہر گھر میں ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن روز روز کے لڑائی جھگڑے بچوں پر منفی اثرات مرتب کرتے ہیں۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ بچوں کے سامنے بالکل بھی نہ لڑیں، خاموشی اختیار کریں۔ بچوں کا خمیر ہی محبت سے بنا ہوتا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ والدین ان سے محبت کریں اور آپس میں بھی کریں۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بچوں کے سامنے نہ لڑیں، یا ایسا ہو بھی جائے تو ان کے سامنے ہی اس جھگڑے کو ختم کرنا بہت ضروری ہے۔ محبت کا اظہار بھی کریں۔ کیا ہی اچھا ہو ممی پاپا ہر دن مجھ سے کہیں کہ ہم تم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ سبھی والدین اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن چند بچے جان ہی نہیں پاتے کہ ان کے والدین ان سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اگر آپ بچے سے محبت کرتے ہیں تو اسے محسوس بھی ہونے دیں۔ ایک اور ماہر نفسیات کا خیال ہے کہ آپ اپنے بچے سے جتنی محبت کرتے ہیں اس کا اظہار بھی کریں اور ہر دن ایک مرتبہ اس کے اظہار کا موقع نکالیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جس سے بھی ہم کو محبت ہو اس کا اظہار کریں۔ اگر تم اپنے بھائی سے محبت کرتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ اس کو یہ بتا دو کہ تمہیں اس سے محبت ہے۔ ابو داؤد۔
بچے تو اس اظہار کے زیادہ ضرورت مند ہیں۔ ایک نوزائیدہ بچہ اپنی نئی نئی دنیا کو لمس، نظر، آواز اور خوشبو سے ہی سمجھ پاتا ہے، پھر دھیرے دھیرے وہ اپنے والدین کے لمس سے ہی ان سے اپنا رشتہ سمجھتا ہے۔ اس بچے کے لیے آپ کے چہرے کے جذبات اور آپ کی آواز بہت اہم بن جاتی ہے۔ اگر اس بچے کے کام کرتے ہوئے اس کی ماں اور دیگر رشتہ دار ہمیشہ پریشان رہیں، غصے اور چڑچڑے پن کا مظاہرہ کریں یا اس کے ساتھ پھوہڑ پن سے پیش آئیں، تو بچہ جان لے گا کہ لوگوں کے ساتھ رہنا کوئی خوشگوار تجربہ نہیں ہے، باہمی اعتماد کا جذبہ پروان نہیں چڑھے گا اور دیگر لوگوں سے تعلق قائم کرتے ہوئے اس بچے کو ہمیشہ دشواری پیش آئے گی۔ چنانچہ محبت اور خلوص کے اظہار کی بڑی اہمیت ہے۔ ننھے منھے بچوں کو پیار کرنا، گلے سے لگانا اور ان سے کہنا کہ میں آپ پر فخر کرتا ہوں، کرتی ہوں، ان کی شخصیت کو بااعتماد اور پر امید بنانے اور مثبت طرز فکر پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ بار بار تعریف کیجیے، لیکن ایمانداری کے ساتھ اور بغیر کسی تصنع کے ساتھ۔ بچے جان جاتے ہیں کہ آپ کی بات آیا آپ کے دل کی بات ہے یا محض تصنع۔ ہمیں اپنے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنے کا موقع دیجیے۔ جب میں کہوں کہ میں بس کنڈکٹر بننا چاہتا ہوں تو ہنسیے مت۔ ہمیں اپنے بچوں کی پسند اور ان کی خوابوں کے لیے بہت حساس ہونا چاہیے۔ بچے اپنی زندگیوں کی سلطنت میں اپنی حکمرانی چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ انہیں بھی فیصلہ کرنے کا موقع ملے۔ اگر کچھ احتیاط سے انہیں یہ موقع دیا جائے تو انہیں طمانینت اور تحفظ کا احساس دے گا۔ وہ سمجھیں گے کہ ان کے والدین ان کی صحیح فکر کرتے ہیں۔ نوعمر بچوں کے والدین کو اپنے بچوں کی سمت درست رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن یہ کوشش اس طرح ہونی چاہیے کہ بچے کو ان کا ہر فیصلہ اپنا فیصلہ محسوس ہو، اسے زور زبردستی کا احساس نہ ہو۔ والدین ایک حد میں رہتے ہوئے ان کی نگہداشت کریں، ورنہ بچے انہیں اہمیت اور عزت دینا چھوڑ دیں گے۔ وہ بات جسے ہم بچے کے لیے بہتر سمجھتے ہیں، اس کے بہتر نہ ہونے کا امکان بھی موجود ہے۔ اس امکان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے بچے کو فیصلے کی آزادی دیجیے اور یہ بھی بتائیے کہ ہر آزادی کے ساتھ ذمہ داری بھی وابستہ ہوتی ہے۔ ایک بچے کی زبان میں اس کے اہم مطالبات کا خلاصہ ہم اس طرح بیان کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، مجھے اپنے مثبت طرز عمل اور اپنی مثال سے سکھائیے کہ میں خود سے محبت کیسے کر سکتا ہوں اور توجہ اور اعتماد کا مطلب کیا ہے۔ 2، میری موجودگی کو محسوس کیجیے، میرے وجود سے خوشی اور فرحت حاصل کیجیے تاکہ میں اس احساس اور اعتماد کے ساتھ بلوغ کی دہلیز پر قدم رکھوں کہ میں بھی اہم ہوں اور میں دوسروں کے اندر بھی خودی کے احساس کو جگا سکوں۔ 3، کشادہ اور محبت سے لبریز قلب رکھیے، پوری توجہ سے مجھے سنیے تاکہ میں جانوں کہ مجھے دیکھا اور سنا جا رہا ہے اور میں خود بھی بعد میں ایک اچھا سننے والا گڈ لسنر بن سکوں۔ 4، میری اچھی باتوں کو بار بار سند قبولیت دیتے رہیے اور مجھے بتاتے رہیے کہ میری کون سی باتیں آپ کو پسند آ رہی ہیں۔ مجھے معلوم ہوگا کہ میں بھی کسی لائق ہوں اور مجھے بھی دوسروں کی اچھی باتوں کی ستائش کا سلیقہ آئے گا۔ 5، ہنسنے اور مجھ کو ہنسائیے، زندہ دلی کا مظاہرہ کیجیے تاکہ میں اپنی زندگی کو پرلطف بنا سکوں اور دوسروں کی زندگیوں میں بھی مسرتوں اور خوشیوں کا راز بن سکوں۔ 6، مجھ میں نظم و ضبط پیدا کیجیے اور میری غلطیوں کو خلوص اور پیار کے ساتھ سدھاریے تاکہ میں اچھی زندگی خودداری اور اعتماد کے ساتھ گزار سکوں۔ مجھے غلطیاں کرنے اور خود اپنی رائے قائم کرنے کے موقع دیجیے تاکہ میں آزادانہ فیصلے کرنے اور ان فیصلوں کی ذمہ داری قبول کرنے کے لائق بن سکوں۔ 8، اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے گزاریے، حوصلے بلند رکھیے اور جوش و ولولہ کے ساتھ اپنی امنگوں اور خوابوں کی تعمیل کیجیے تاکہ میں بھی آپ کے ولولوں، جوش اور توانائی کا کچھ حصہ حاصل کروں اور بھرپور زندگی گزارنے کا حوصلہ پاؤں۔ 9، ایماندار بنے رہیے، زندگی کی اعلیٰ قدروں کو پورے کمال کے ساتھ اپنی زندگی میں برتیے۔ میں آپ کے تجربے سے سیکھوں گا اور بااصول زندگی گزاروں گا۔ 10، مجھے دوسروں کی خدمت کے لائق بنائیے اور انسانوں میں موجود فرق کا احترام کرنا سکھائیے۔ میں کشادہ ذہنی اور وسیع قلبی کی قدروں کے ساتھ انسانی زندگی کی رنگا رنگی کو قبول کر سکوں گا۔ 11، مثبت اور اچھی باتوں اور زندگی کے اچھے واقعات پر توجہ مرکوز کیجیے۔ مشکل اوقات میں بھی اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہوئیے تاکہ ہر نئے دن کو میں مواقع کی ایک نئی دنیا کے طور پر دیکھ سکوں اور مثبت طرز فکر کے پروان چڑھا سکوں۔ 12، میری معصوم زندگی کے تمام اتار چڑھاؤ کے دوران مجھ کو غیر مشروط محبت کیجیے، میں اس محبت کو ساری انسانیت میں لٹاؤں گا۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔
امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا. اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں. انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.